بسم الله الرحمن الرحيم. الطائبون العابدون الحامدون حامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. یہ وہ شجر نہیں کہ جس نے پانی سے غذا پائی، یہ وہ شجر نہیں کہ جس نے پانی سے غذا پائی. صحابہ نے پلایا خون، اس نے پرورش پائی. بنے آئمہ اس کے مالی تو اس پر بہار آئے. ہوئے ہم نا خلف کے اس کی شکل مرجائی. یہ وہ شجر نہیں کہ جس نے پانی سے غذا پائی. صحابہ نے پلایا خون، اس نے پرورش پائی. سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، عظمت، رفعت و بلندی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص ہے. بغیر ستونت و آسمانم کھڑا کرنے والا، زمیدہ فرش بچھانے والا، ندی نالے چلانے والا، بلند والا، پہاڑاں کو قائم کرنے والا، پتھراں دے اندر کیڑیاں نو رزق عطا کرنے والا، دکھیاں لاچاراں دیاں فریاداں نو سننے والا، بیماراں نو شفا عطا کرنے والا، خوشیاں اور غمیاں کا مالک اللہ تعالی ہے. بیٹیاں اور بیٹے عطا کرنے والا، وہ چاہے تے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کر دے، چاہے تے بیٹے ہی بیٹے عطا کر دے، بیٹیاں تو محروم کر دے. اگر وہ چاہے تے بیٹے اور بیٹیاں ملا جلا کے عطا فرما دے، اگر وہ چاہے تے بیٹے اور بیٹیاں تو محروم کر دے. وہ وحدہ لا شریک ہے، اس نے کوئی پوچھنے والا، روکنے والا، ٹوکنے والا نہیں. وہ وحدہ لا شریک اور ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات رب العالمین کی ذات ہے. مختصر حمد و ثنا تو بعد ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الرسل، امام الاولین، امام الآخرین، امام الثقلین، امام القبلتین، امام الحرمین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، شافی حشر اور شافی محشر احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے. عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، بزرگوں، قابل احترام میری پردہ نشین روحانی ماں اور بہنوں، آج دے اس عظیم الشان جمعۃ المبارک دے اندر میرا موضوع ہے سیرت و کمالات سیدنا حضرت معاذ
دعا ہے کہ مولا کریم قرآن و حدیث دی روشنی اندر بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ میرے سمیت سن سارے سن سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام دے نقش قدم تے چل کے مولا کریم زندگی دے لمحات گزارنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے بڑی عزتاں دے نال نوازیا ہے، بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ ویسے تو آپ دے سارے صحابہ شان والے، مقام والے، مرتبے والے، بلند و بالا نے، آپ دے سارے صحابہ جنتی نے، آپ دے سارے صحابہ دے نال آپ کو بڑا پیار اور محبت ہے، لیکن حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال پیار دا ایک عجیب ہی معاملہ ہے نبی پاک دا۔ آپ قسمہ اٹھا کے حضرت معاذ دے نال پیار دا اظہار فرمایا، محبت دا اظہار فرمایا۔ کون؟ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، جوانی دی عمر اندر اللہ دی عبادت کرنے والے، جوانی دی عمر اندر لمبے لمبے قیام کرنے والے، لمبے لمبے رکوع کرنے والے، جوانی دی عمر اندر لمبے لمبے سجدے کرنے والے، تہجد گزار حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات، جوانی دی عمر دی عبادت اللہ نو ویسے بڑی محبوب ہے، بڑی پیاری ہے۔ جڑا بندہ جوانی اندر عبادت کردا اللہ دا محبوب بندہ بن جاتا ہے، ایسے انسان کو اللہ اپنے عرش عظیم دا سایہ عطا فرماندے نے۔ دعا کرو اللہ اج دے ساڈے نوجواناں نو بھی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ دے نقش قدم تے چل کے اپنی زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرمائے، جس طرح حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جوانی دے اندر اپنا لگاؤ دین دے نال لگایا ہے، لمبے لمبے قیام تے رکوع تے سجدے کیتے نے۔ اللہ اج دے نوجوان کو اس طرح دا شوق پیدا فرما دے۔ حضرات دیکھیے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک دفعہ جد لوگ آئے نے، جد آدمی آئے نے، آقا صلاۃ و سلام دے کول آ کے انہاں لوگاں نے مطالبہ کیتا، سونیا سانوں کو اپنا ساتھی دے دیو جڑا ساڈی امامت کروائے، جڑا ساڈا امام بن جائے، جڑا سانوں نمازاں پڑھائے۔ آقا صلاۃ و سلام دے کولوں اے لوگاں نے آ کے امام دا مطالبہ کیتا، سونیا نمازاں پڑھان واسطے امام دی ضرورت ہے، سونیا قاری دی ضرورت ہے، سونیا امام دے دیو، قاری دے دیو۔ اللہ اکبر اللہ۔ آقا صلاۃ و سلام نے اپنے صحابہ دے وچوں میں قربان جاواں سید
کرتے آپ نے پیچھے عشاء دی نماز پڑھ کے جا کے اپنے محلے دی مسجد اندر جا کے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کروان دے تے ان جوانی دی عمر دے اندر ان امامت کروا رہے نے لمبا لمبا قیام کر دے لمبے لمبے رکوع تے سجدے کر دے حضرات اے حدیث بیان کرن دا ایک مقصد ہے وہ سمجھنا کہ جوانی دی عمر دے اندر نماز نو کروڑ مروڑ نہیں رہے سجدے تے سجدہ نہیں بلکہ بڑے سکون تے آرام دے نال لمبا قیام کر دے لمبے رکوع تے سجدے کر دے تے اے لوگ تھک جاندے سارا دن کام کاج کر کے آندے رات نو تھکے ہوندے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبی نماز پڑھا دیندے آپ دے کول شکایت چلی گئی سونیا جڑا تسی سانو امام دیتا ہے اخلاق دا پیکر ہے تقوی دا پیکر ہے متقی ہے بڑا ہی پرہیزگار نیک انسان ہے کیا اس دی شان دے کہنے سونیا لیکن انہاں نوں کہہ دیو کہ تھوڑی جی نماز چھوٹی پڑھا اللہ اکبر اللہ پیارے پیغمبر نے فرمایا اے معاذ لوگاں نوں پریشانی دے اندر داخل نہ کرو اس میچ نہ ڈالو اے معاذ ذرا چھوٹی انہاں نماز پڑھا دیا کر انہوں قیام دا شوق ہوئے تے کلا ہو کے رات دا قیام لمبا لمبا کر رہا کر حضرات بائے حدیث بیان کرن دا مقصد یا جوانی دی عمر اندر اللہ دی عبادت کرنے والے لمبے لمبے رکوع تے سجدے کرنے والے لمبا قیام کرنے والے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے نوجوانوں بھی شوق پیدا فرما دے اللہ اے بلولا دے نوجوانوں دی اندر بھی پیدا فرما دے حضرات توجہ فرما دے جانا ایک دفعہ آقا صلاۃ و سلام سواری تے بیٹھے نے حضرات صحیح بخاری دے اندر حدیث 2856 نمبر حدیث ہے آقا صلاۃ و سلام اس طرح سواری تے بیٹھے نے تے آپ دے پیچھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے نے آقا صلاۃ و سلام نے اس طرح حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب فرما کے آقا صلاۃ و سلام فرمان لگے یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد اے معاذ تینوں پتہ ہے بندیاں دے اتے اللہ دا حق کی ہے اے معاذ تینوں پتہ ہے بندیاں دے اتے رب ذوالجلال دا حق کی ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے قلت اللہ ورسولہ عالم سونیا اللہ رب دے رسول پتہ ہے مینوں کوئی پتہ نہیں کہ بندیاں دے اتے پروردگار دا حق کی ہے حضرات ذرا توجہ فرمائیے نا اج میرے تے تیرے اتے تیرے خالق دا حق کی ہے تیرے مالک دا حق کی ہے تیرے رازق دا حق کی ہے تیرے داتا دا حق کی ہے تیرے پالنہار تیرے مشکل کشا تیرے حاجت روا دا حق کی ہے حضرات غور کیجئے جس نے پیدا کیتا ہے پروردگار نے اور رحمان دا ساٹھے ہوتے حق کی ہے آقا پوچھ رہے نے معاذ تینوں پتہ ہے بندیاں دیتے اللہ دا حق کی ہے فرمایا سونیا مینوں نہیں پتا آقا فرمان لگے قال ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا اے معاذ بندیاں دے اتے اللہ دا حق ہے کہ صرف عبادت اللہ دی کیتی جائے اس دے نال شرک نہ کیتا جائے اس دا کسے نو شریک نہ بنایا جائے حضرات بندیاں دے اتے اللہ دا حق ہے کہ دعا کرنی ہے کہ خالق دے کولوں کرنی ہے بیٹا اور بیٹی منگنا ہے تو اپنے خالق دے کولوں منگنا ہے حضرات بارش دی ضرورت پہ گئی ہے اپنے پروردگار دے کولوں سوال کرنا ہے کوئی پریشانی آ گئی ہے کوئی غم آ گیا ہے کوئی تکلیف آ گئی ہے کوئی دکھ آ گیا ہے پکارنا ہے کہ اپنے پروردگار نو پکارنا ہے حضرات حالات جس طرح دے بھی نے اپنے پروردگار دے نال شرک نہیں کرنا اللہ دیاں صفتاں نو غیراں اندر تسلیم نہیں کرنیاں اللہ تو علاوہ کسے نو
کرنی برنی دھرنی والا تسلیم نہیں کرنا، مشکل کشا حاجت روا بگڑیاں بنانے والا، بیٹے اور بیٹیاں عطا کرنے والا، مشکلاں نو حل کرنے والا، مصیبتاں دے وچوں نجات دینے والا، غماں نو خوشیاں دے اندر تبدیل کرنے والا، حضرات روزیاں وافر مقدار دے اندر عطا کرنے والا صرف اپنے خالق و مالک نو تسلیم کرنا ہے۔ اے بندیاں دے اوتے اللہ دا حق ہے کہ اس دے نال شرک نہ کیتا جائے، عبادت بھی کرنی ہے تے صرف اسے مالک و خالق دی کرنی ہے۔ تے انہاں کال صلاۃ و سلام فرمان لگے اے تے حق اللہ دا بندیاں دے اوتے آ۔ اے معاذ تینوں پتہ ہے اگر بندے ایک کام کر لین، عبادت صرف اللہ دی تے اس دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہران، ایک کام کر لین تے پھر اللہ دے اوتے بندیاں دا حق کی ہے؟ آپ نے صلاۃ و سلام نے فرمایا تے بندیاں دا پھر اپنے پروردگار دے اوتے حق ہے۔ اذا فعلوا ذلك اللہ يعذبهم، اگر اے بندے کام کر لین عبادت اللہ دی، اللہ دے نام کسے نو شریک نہ بنان، تے پھر بندیاں دا اپنے رحمان دے اوتے حق اے آ، اپنے خالق و مالک دے اوتے حق اے آ کہ اپنے بندیاں نو معاف کر دے، اپنے بندیاں نو عذاب نہ دے۔ تے جڑا عذاب تو بچ گیا وہ انسان کامیاب دے کامران ہے۔ حضرات توجہ فرمان دے جانا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بڑے پیارے صحابی، آپ دے نال پیار کرنے والے، آپ دے نال محبت کرنے والے، اور آقا صلاۃ و سلام نو بھی آپ دے نال بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ اس طرح میری ملاقات حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہو گئی ہے۔ میں پوچھیا اے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کتھوں آئے ہو؟ دسیا میں آقا صلاۃ و سلام دے کول آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا۔ فرمایا معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کیا ہے، آپ نے کچھ بیان فرمایا ہے؟ فرمایا ہاں ہاں، آقا صلاۃ و سلام نے فرمایا ہے من شاہد لا الہ، من شاہد لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ۔ آقا نے فرمایا جیڑا بندہ اخلاص دے نال اس بات دی گواہی دے دے کہ اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی کرنے دھرنے والا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ دی کہہ دیندا ہے، گواہی دے دیندا ہے اخلاص دے نال کہ او انسان جنت دے اندر داخل ہو گیا۔ حضرات اسی اج سمجھ لیا ہے نا کہ کلمہ پڑھ لیا تے مسلماناں تے جنتیاں۔ حضرات صرف زبانی لا الہ الا اللہ کہنے نال انسان جنتی نہیں بلکہ اس دے تقاضیاں نو پورا کرنا پائے گا کہ ادھر انسان لا الہ الا اللہ بھی کہی جائے، ادھر چوریاں بھی کیتی جائے، ادھر لا الہ الا اللہ بھی کہی جائے، ادھر سودی کاروبار بھی کیتی جائے، ادھر لا الہ الا اللہ بھی کہی جائے، ادھر رشوت بھی دیتی لئی جائے، حضرات ادھر لا الہ الا اللہ بھی کہی جائے، ادھر فحاشی اور ریانی دی اڈے بھی لگائی جائے، ادھر لا الہ الا اللہ بھی کہی جائے، ادھر زنا بھی کیتی جائے، ادھر لا الہ الا اللہ بھی کہی جائے، ادھر لوگاں دے پلاٹاں تے زمیناں تے نجائز قبضے بھی کیتی جائے، ادھر لا الہ الا اللہ بھی کہی جائے، ادھر قتل و غارت بھی کیتی جائے۔ حضرات ایسا انسان وہ مخلص نہیں، انہیں اخلاص دے نال کلمہ نہیں پڑھیا، انہیں اخلاص دے نال لا الہ الا اللہ نہیں کیا، رب ذوالجلال دی قسم ہے وہ اگر اخلاص نال لا الہ الا اللہ کہندا وہ چوری نہیں کردا، اگر لا الہ الا اللہ اخلاص نال کہندا وہ زنا نہیں کردا، لا الہ الا اللہ وہ مخلص ہو کے کہندا وہ لا الہ الا اللہ اخلاص نال پڑھدا وہ بے نماز نہیں ہو سکدا، وہ فحاشی ریانی دے اڈیاں تے نہیں جاندا۔ حضرات دعا کرو اللہ
سانو ساریاں نو مخلص بنا دے، اخلاص نال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے دی توفیق عطا فرما دے، اور اس دے تقاضیاں نو پورا کرنے دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے معاذ واقعی نبی پاک نے یہ کیا ہے؟ فرمایا ہاں ہاں انس نبی پاک نے اس طرح ہی کیا ہے، کیا جی چلیے آپ نبی پاک دے کول؟ فرمایا ہاں ہاں چلو چلیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال لیا، اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول پہنچ گیا تے جا کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے سونیا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کہہ رہے ہیں من شہید لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جڑا بندہ خلاف دینا لا الہ الا اللہ کہہ دیندہ ہے وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ آقا صلاۃ و سلام نے ان حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صداقت دیاں گواہیاں دے دیتیاں ہیں، آپ دے سچے دیاں گواہیاں دے دیتیاں ہیں۔ آپ نے بار بار فرمایا صدق معاذ صدق معاذ صدق معاذ، اور رب ذوالجلال دی قسمیں اور قصور دے بسنے والے اور دی شان دے کے آقا نے جس دے بارے آقا فرما دیں سادہ کن اے انسان سچا ہے انسان سچا ہے، اور دی شان دے کے آقا نے حضرات توجہ فرمائیے ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 1522 ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دیکھیے آپ دے سارے صحابہ نے آپ نو پیارے، نبی پاک نو آپ دے جتنے بھی صحابہ نے سارے محبوب نے آپ نو سارے نال پیارے۔ حضرات غور کیجئے صدیق اکبر محبت اظہار کرن آپ دے نال، فاروق اعظم محبت اظہار کرن آپ دے نال، عثمان غنی پیار کرن تے آپ دے نال، علی حیدر کرار پیار کرن تے آپ دے نال، حسن و حسین پیار کرن تے آپ دے نال، سعد تے سعید پیار کرن تے آپ دے نال، عبداللہ بن مسعود پیار کرن تے آپ دے نال، عبداللہ بن عباس پیار کرن تے آپ دے نال، عبداللہ بن زبیر پیار کرن تے آپ دے نال، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیار کرن تے آپ دے نال، آپ دے جتنے بھی صحابہ پیار کرن آپ دے نال، محبت کرن آپ دے نال، اور ساری کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت دا اعلان کرن، محبت دا اظہار کرن۔ میں قربان جاواں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان تو مقام تو، اور جس دے بارے آقا اعلان کرن واللہ انی لا احبک یا معاذ واللہ انی لا احبک یا معاذ، اے معاذ اللہ دی قسم نے تیرے نال پیار کرنا۔ آقا تے ویسے ہی کہہ دینا کہ اے معاذ میں تیرے نال پیار کرنا، آپ دی اس بات سچی سچی ہے، آپ اپنی مرضی نال نہیں بلکہ اللہ دی وحی دے نال بول دے نے۔ حضرات آپ قسمہ اٹھا اٹھا کے کہہ رہے ہیں، کیا ایسے عظیم انسان دا مرتبہ اور مقام ہے اور جس دے بارے رسول اللہ قسمہ اٹھا رہے ہیں، پوری کائنات دے امام سردار نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں اے معاذ اللہ دی قسمیں مینوں تیرے نال پیار ہے، اللہ دی قسم میں تیرے نال محبت کرنا وا۔ اور اسی طرح نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اے معاذ فرضی نماز تو بعد کلمات کدی نہ چھڑیا کر، ہر فرضی نماز تو بعد ایک کلمات پڑھیا کر، ربی انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ آپ نے جس دن پیار دا اظہار کیتا ہے، محبت دا اظہار کیتا ہے، قسم اٹھا کے فرمایا کہ میں تیرے نال بڑا پیار ہے۔ ایسے اپنے عظیم پیارے دوست نو، پیارے ساتھی نو آقا نے فرمایا اپنے پیارے صحابی نو اے معاذ ہر فرض دی نماز تو بعد دعا پڑھیا کر، ربی انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ سانو سارا دعا آندی ہے کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑا کرو میں جنہ جنہوں نے دعا آندی۔ اللہ سانو سارا مزید دعاواں یاد کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت
اور فرمائیے سیرت و کمالات سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی کے اندر 3790 نمبر حدیث ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذ القرآن من اربعۃ، چار آدمیاں دے کولو، چار شخصاں دے کولو قرآن نو سیکھو۔ یہ چار آدمی قرآن نو بڑا پیارا پڑھتے نے، قرآن دے اچھے قاری تے ماہر نے۔ وہ کیڑے چار صحابان جنہاں دے بارے آقا نے دوسرے صحابہ نو فرمایا اے میرے صحابہ انہاں چاراں دے کولو قرآن سیکھو، انہاں چاراں دے کولو قرآن پڑھو۔ ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہے ہیں اور فرمایا کہ چاراں دے کولو قرآن سیکھو۔ انہاں چار آدمیاں دے اندر پیارے پیغمبر نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ دا نام لے آئے کہ میرے صحابہ معاذ بن جبل دے کولو قرآن نو سیکھو نام رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات سے طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت دی اندر سب تو زیادہ رحم دل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، سب تو زیادہ دین دے معاملے اندر سخت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور سب تو زیادہ حیا والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور سب تو زیادہ وراثت مسائل جاننے والے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور سب تو زیادہ حلال و حرام جاننے والے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اس حدیث کا نمبر جامعہ ترمذی 3790 دی پہلے روایت بیان کی تھی، وہ صحیح بخاری دی ہے، وہ 3758 نمبر ہے۔ حضرات غور کیجئے، آقا نے فرمایا حلال حرام دے بارے جاننے والے، سب تو زیادہ حلال و حرام دے بارے علم رکھنے والے وہ میرے پیارے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرات کتب تاریخ کے اندر ایک واقعہ لکھے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ہے، ایک آدمی سفر تے گیا ہے، 2 سال تو بعد واپس آیا ہے، 2 سالہ تو بعد واپس آیا ہے، دیکھتا کیے کہ بیوی حاملہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آ گیا ہے، کتب تاریخ کے اندر لکھے ہیں، تاریخ دیاں کتاباں چ لکھے ہیں، صحیح واقعہ ہے، یہ 2 سال تو بعد آیا بیوی حاملہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول پہنچے آئے، امیر المومنین احترامات جلائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیتا ہے عورت کو رجم کر دیتا جائے۔ ان سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اے امیر المومنین رک جاؤ ٹھہر جاؤ، جنی دیر تک بچہ پیدا نہیں ہوندا اس کو رجم نہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مشورے تھے اس عورت کو رجم نہیں کرتے، ان جب بچہ پیدا ہوندا ہے تے بچہ پیدا ہویا ہے اگے والے 2 دند اگے ہوئے نے تے بچے دی شکل و صورت اپنے باپ جیسی ہے، وہ ہے ہو بہو بچہ اپنے باپ جیسا ہے۔ کیوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھے، فرمان لگے عجیزت النساء عجیزت النساء ان یلدن مثل معاذ لولا معاذ لہلک عمر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی انہوں جنم دین تو ماما آج آ گیا، اگر آج معاذ نہ ہوں دے تو میں عمر ہلاک ہو جاندہ۔ اگر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ نہ دیں دے کہ میں عمر ہلاک ہو جاندہ، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کر دیتا کہ رجم کر دیتا جائے، تو سیدنا معاذ بن جبل نے فرمایا نا
امیر المومنین کم نہ کرو، اجے تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، بچہ پیدا ہوئے گا پھر حکم جاری کرنا۔ اور بچہ پیدا ہوا تے بچے دی شکل و صورت ہو بہو اپنے باپ جیسی ہے، اور ان دی اگے والے دو دند بھی اگے ہوئے نے۔ تے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کہتے مجبور ہو گئے، ایک پکارتے مجبور ہو گئے کہ ہن ماما حضرت معاذ بن جبل جیسے جنم نہیں دے سکتیاں، یعنی ان معاذ بن جبل جیسا انسان پیدا نہیں ہوئے گا۔ بڑے عظیم انسان حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اگر آج معاذ نہ ہوندا تے میں عمر ہلاک ہو جاندا۔ حضرات دیکھیے سیرت و کمالات حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن دے بلائی علاقے دے اندر امام بنا کے، گورنر بنا کے، حاکم بنا کے، معلم بنا کے بھیجے آئے، اور حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن دے نشیبی علاقے دے اندر معلم بنا کے، حاکم بنا کے بھیجے آئے۔ انہیں دونوں صحابہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علاقے دے دورہ کردے کردے ایک جگہ تے ملاقات ہو جاندی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ دینے حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی ایسے نال لے کے آئے نے، انہاں دے کولے کہ ہو جا آدمی او دے ہتھاں نو گردن دے نال بنیا ہویا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ دینے اے آدمی دے ہتھاں نو کسی گردن دے نال کیوں بنیا ہے؟ حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے کہ مرتد ہو گیا ہے، اسلام قبول کرن تو بعد اسلام تو پھر گیا ہے، مرتد ہو گیا ہے، اس واسطے ان دی ہتھاں نو سی گردن دے نال بنیا ہے، اسی نو قتل کرن واسطے لے کے آئے ہاں۔ قربان جاواں کس طرح اللہ دی حداں دا خیال رکھنے والے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اے ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں انی دیر تک سواری تو تھلے نہیں اتراں گا جنی دیر تک انہوں قتل نہیں کر دیتا جائے گا۔ انہیں قتل دے اندر تاخیر نہ کرو، جلدی انہوں قتل کر دے ہو۔ حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اے معاذ آؤ نہ تھلے تے اترو نا، اسی انہوں قتل کرنے واسطے لے کے آئے ہاں، اسی انہیں قتل کر دینے۔ فرمایا نہیں نہیں نہیں، اتنی دیر معاذ تھلے اترے گا ہی نہیں جنی دیر قتل نہیں کرو گے۔ حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے مرتد نو قتل کیتا ہے۔ اس تو بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری تو تھلے اترتے نے۔ حضرات توجہ فرما دے جانا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں سوال کیتا گیا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں پوچھیا گیا سب تو بڑا عمل کیے، سب تو بڑا عمل کیے جڑا عمل کرنے نال انسان نجات پا جائے، کامیاب ہو جائے۔ آپ دے کو سوال ہو گیا ہے عمل کیڑا ہے جڑا سب تو بڑا عمل ہے، وہ عمل انسان کرے تے کامیاب ہو جائے، اللہ دے عذابہ کو نجات پا جائے۔ کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے ما عمل آدمی عملا انجالہ من عذاب اللہ من ذکر اللہ من عذاب اللہ من ذکر اللہ۔ آدمی واسطے اللہ دے ذکر تو ود کے اللہ دے عذاب کو لو نجات دلان والا عمل ہی کوئی نہیں دا۔ یعنی نجات حاصل کرنے واسطے اللہ دے ذکر تو بڑا عمل ہی کوئی نہیں دا۔ انسان اللہ دا ذکر کردا ہے تے اللہ دے عذاباں دے کولوں بچ جاندا ہے۔ حضرات سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ اللہ دا ذکر ہے، قرآن پڑھدا ہے، اللہ دا ذکر ہے۔ حضرات فرمایا کہ اللہ دے ذکر تو بڑھ کے کوئی ایسا عمل ہی نہیں دا جڑا ان دے واسطے نجات دا ذریعہ بن جائے۔ ویسے تے بڑے عمل لینا، لیکن فرمایا کہ ان دی فضیلت بیان فرمائی اللہ دے ذکر دی کہ بہت بڑا عمل ہے جو انسان اللہ دا ذکر کردا ہے، اللہ دے عذاباں دے کولوں بچ جاندا ہے۔ اس واسطے کہنے والے نے کیا انعام، ہر دم ذکر تھی ہونٹ حالا، ہر دم ذکر تھی ہونٹ حالا، ون سونے میں ویکھا جو مزہ اے ذکر گلزاراں دا، جو مزہ اے ذکر گلزاراں
مزہ نہیں کوٹھیاں کاراں دا نہ دنیا دے باغ بہاراں دا اس مزے دے ہر دم لطف اٹھا ہر دم ذکر تھی ہونٹ ہلا ون سونے میں ویکھا زباں تو کہ تو اللہ 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 زباں تو کہ تو اللہ 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 اسے دے اتے رکھ تو تسلا کوئی تھوڑ نہ آوے انشاءاللہ اسے دے اتے رکھ تو تسلا کوئی تھوڑ نہ آوے انشاءاللہ اوندائی کھاتے اوندائی گا ہر دم ذکر تھی ہونٹ ہلا ون سونے میں ویکھا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے آخری باتاں حضرات حرام اور ناجائز یا گناہ کرنا تے دور دی گلے میں اللہ نو گواہ بنا کے کہنا ہوں ما بزقت علی یمینی منذ اسلم تو میں جدو دا مسلمان ہویا میں کدی بھی اپنی ساری زندگی دی اندر سجی سیڑ تے تھکیا تک نہیں دا دعا کرو اللہ ساڑھے نوجوانہ مبین حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جیسی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے علماء دے کولو پوچھو سوال کرو حالانکہ سجی سیڈ دے کوئی تھکن اور گناہ نہیں ویسے احترام کے فرشتہ ادھر لکھنے والا بیٹھا ہے معزز فرشتہ احترام دے طور تے سجی سیڈ دے نہیں تھک دے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینی احتیاط کرنے والے فرماندے نے جدوں دا میں مسلمان ہویا اس کو لے کے ہون تک ساری زندگی میں کدی اپنی سجی سیڈ تے تھکیا تک نہیں دا گناہ کرنا تے دور دی گل حرام نجائز کام کرنا تے دور دی گل میں اپنی سجی سیڈ تے تھکنا بھی گوارا نہیں کیتا اللہ اج دے ساڈے نوجواناں نوں بھی سیرت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اپنانے دی توفیق عطا فرما دے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ دے نقش قدم تے اللہ دے نوجوان نو زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرما دے حضرات کہنے والے نے آپ دے صحابہ دے بارے بڑیاں پیاریاں باتاں کیتیاں نے نا شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی شاگردی جنہاں نے پیارے دے کیتی عمر سارے اندر نظارے دے بیتی نظارے دے بیتی اشارے دے بیتی محمد دے سونے دوارے دے بیتی نبی دیاں فوجاں نبی دیاں فوجاں قطاراں دے ساتھی نبی دیاں فوجاں قطاراں دے ساتھی راتاں دے ساتھی نہاراں دے ساتھی او سفر ہزر او غاراں دے ساتھی زندگی دی ساتھی مزاراں دے ساتھی جو نبی دے صحابہ نو مندہ سناسی جو نبی دے صحابہ نو مندہ سناسی خدا دی قسم او جہنم نو جاسی شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی ایسی سیرت و کمالات حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ دے کے دعا ہے کہ مولا کریم جو کچھ سنے سنایا ہے سن سارے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے آئندہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ